ترویج کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ اسی لیے جمعیت علماء اسلام کا کوئی ورکر جو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے وہ محض سیاست نہیں کر رہا ہوتا بلکہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ عام لوگ نماز کی دعوت کو عبادت سمجھتے ہیں اور روزے کی دعوت کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کی دعوت بے شک عبادت ہے، زکوٰۃ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا بے شک عبادت ہے جی، اور اعمال حسنہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا عبادت ہے، لیکن یہ سب کی سب جزئیات کی دعوت ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کی جو دعوت ہے وہ ایک کل کی دعوت ہے۔ ایک آدمی آپ کو صرف مینگو پارٹی کے لیے دعوت کرے تو ظاہر ہے وہاں پر صرف آم ملیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اوپر سے لسی یا چائے پلا دے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی آپ کو کھانے کی دعوت پہ بلا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اس میں کھانا بھی ہوگا، آم بھی ہوں گے، چائے بھی ہوگی، ساری کی ساری چیزیں۔ تو جمعیت علماء اسلام صرف ایک ناموس رسالت کی دعوت نہیں دے رہی، ناموس صحابہ کی دعوت کے لیے آپ کو نہیں بلا رہی، تحفظ قرآن کی دعوت کے لیے نہیں بلا رہی، تحفظ ختم نبوت کا صرف پیغام نہیں دے رہی۔ جمعیت علماء اسلام تو اسلام کے تمام شعبوں کی ترویج کے لیے اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کی دعوت دے رہی ہے، اور کل کی دعوت ہمیشہ جز کی دعوت سے اعلیٰ و بالا ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو معاشرہ قائم کیا تھا، جو ریاست قائم کی تھی، وہاں وہ تمام کے تمام امور اور تمام کے تمام اسلامی اقدار کی ترویج کے حوالے سے وہ معاشرہ قائم کیا گیا تھا۔ وہ معاشرہ صرف نماز پڑھنے والا نہیں تھا، وہ معاشرہ صرف کاروبار کرنے والا نہیں تھا، وہ معاشرہ صرف روزے، زکوٰۃ اور حج کی دعوت دینے والا نہیں تھا۔ اس معاشرے کے اندر جہاں معاملات کے اندر جناب رسول اللہ کی شریعت کو فالو کرنا تھا، وہیں پر معاشر اپنے رہنے سہنے کے حوالے سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق دین پر عمل کرنے کی دعوت تھی۔ وہاں پر اخلاقیات کے حوالے سے بھی، وہاں پر سیاسیات کے حوالے سے بھی، اور وہاں پر پورے جو ریاست کے ساتھ جو تقابل اور موازنہ اور مذاکرہ ہوتا تھا، جو ٹیبل ٹاک ہوتی تھی، اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مکمل معاشرہ اور مکمل ایک نظام تشکیل دے گئے۔ آج جمعیت علماء اسلام کا جو کارکن اور ورکر ہے وہ یقین جانے وہ اپنے گھر سے چل کر اگر یہاں مسجد فاروق اعظم میں آیا ہے تو اس کے پیچھے کڑن ہے۔ یقین جانے آپ اپنی آراء اور تجاویز دے رہے تھے، ان تجاویز کے اندر بعض لوگ اس کو صرف اختلاف برائے اختلاف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک ورکر وہ اپنے اندر ایک کڑن رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے کہ کس طرح اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب ہے۔ اور میں تو اس کو یقین جانو ہمیں اپنا جو تعارف بھی کروانا چاہیے، ہم اپنا تعارف بھی جمعیت اور جمعیت کے سیاسی برکت کے حوالے سے کروانے والے بن جائیں۔ حضرت صحابہ کرام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو یقین جانو وہاں کا تعارف ہی ان کا سیاسی برکر ہونے کی حیثیت سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جی میں سوال کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جی مسلمانوں کے سارے بزرگوں کی آواز آئی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ وہ فقیہ نہیں تھے؟ وہ محدث نہیں تھے؟ وہ مصلی رسول کے امام نہیں تھے؟ وہ ممبر رسول کے خطیب نہیں تھے؟ لیکن جب ان کا تعارف پوچھا جاتا ہے تو کیا تعارف کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ اول تھے، اور یہ خلافت کا تعارف یہ سیاسی تعارف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ خلیفہ کون تھے؟ اب حالانکہ ان کی اگر ساری وہ صفات جن صفات کی بنیاد پر ہم تعارف کرواتے ہیں جی، ان تعارف کے حوالے سے کامل و اکمل صفات کے حامل تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تعارف آتا ہے تو وہ کہیں مجاہد اعظم یا مفکر اسلام یا اسی طرح امام اعظم، فقیہ ملت اور خطیب اعظم، ان حوالوں سے تعارف نہیں آتا۔ تعارف ہوتا ہے تو خلیفہ دون کے حوالے سے تعارف ہوتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات آتی ہے کہ جناب کون تھے تو ہم یہ نہیں کہتے وہ بڑے باحیا تھے، حیا کے علمبردار تھے، جی ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آسمانوں کے فرشتے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ لیکن جب تعارف کی بات ہوتی ہے تو تعارف یہ نہیں کروایا جاتا کہ صاحب وہ امام تھے، وہ خطیب تھے، وہ فقیہ تھے، وہ محدث تھے، وہ مفسر تھے، وہ قاری قرآن تھے، وہ فہم قرآن کے حامل تھے۔ جب تعارف کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ خلیفہ سوئم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدبر حکمران تھے۔ حکمران یہ سیاسی دعوت ہے۔ تو آج یقین جانیں ہمیں وہ احساس کمتری کے جذبات سے اور وہ مرحلوں سے نکل کر اپنا سیاسی کاز، اپنا سیاسی تعارف کروانا ہوگا۔ اگر ہم سیاسی تعارف کے لیے تیار ہیں تو میں سمجھ لیجیے ہم ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، جناب میرا کام تو صرف مدرسے میں پڑھانا ہے، میرا کام تو صرف جناب میں مسجد وہ امامت اور خطابت ہے، جناب میں تو خانقاہ کی لائن سے وابستہ ہوں، میرا اور کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ یقین جانیے آپ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا جو علم لے کے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ذرہ برابر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نکلنا ہوگا اس احساس کمتری کے وہ ماحول سے، مجھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ کے حوالے کے لیے جانا ہوگا۔ ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا ایک ضابطہ ہے، ایک رابطہ ہے، ضابطے اور دستور وہ سارے کے سارے جماعتوں کو تشکیل دینے کے لیے ان کے وجود کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ جماعتوں کو پروان جو چڑھاتا ہے وہ رابطہ چڑھاتا ہے۔ مرکزی جماعت کا صوبے سے رابطہ، صوبے کی جماعت کا جناب ضلع کی جماعتوں سے رابطہ، ضلع کی جماعت کا تحصیلوں کی جماعتوں سے رابطہ، تحصیل کی جماعتیں یوسی کی سطح پر رابطے میں ہوں۔ اور یوسی پر ہماری وہ حد بندی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو ہم جس کاز پر چل رہے ہیں ہم تو ہر یوسی سے نکل کر ہر محلے، ہر مسجد کی سطح پر جماعت یونٹ ہونا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر تبلیغی جماعت والے جی وہ جہاں پر اگر اپنی مسجد کی نہیں نہ ہوتی ایک محلے میں ایک گھر تلاش کر لیتے ہیں، وہاں سے گشت کا ماحول ہے، جناب جماعت کی دعوت ہے، سارے کے سارے معاملے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بھئی میں تو جی اگر اپنی تبلیغی جماعت والے جو میرے ہم مشرب ہیں، ہم پیار و ہم نوازہ ہیں، سارے کے سارے معاملات میں اپنے آپ کو ظاہر ہم سے جوڑتے ہیں، ہم ان سے جوڑتے ہیں، میں اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہی جانے پاس ساتھی وہ کہتے ہیں کہ میری یوسی میں میرے ساتھ چلنے والے ساتھی ہیں، ایک آدمی ایک دیوانے کی ضرورت ہے ایک یوسی میں۔ وہ ایک یوسی میں ہے تو وہ کبھی کسی دن جناب گشت ہو رہا ہے ایک مسجد میں، وہاں پہ چلا جائے، تعلیم ہو رہی تعلیم میں بیٹھ جائے، اب تعلیم کے اندر بیٹھا ہے جناب ان کی بات کو بھی لے فالو کرے، جناب اپنی بات بھی رکھے کہ جناب ہم یہ محنت اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے، یہ محنت اگر افرادی انفرادی طور پر ہم کرتے جائیں گے تو ظاہر ہے انفرادی طور پر وہ جیسے ساتھی کہہ رہے تھے نا بات کہ جناب 100 سال کی ہم یہ کام میں لگے رہے ہمارے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک بندہ اگر عزم و ارادہ کر لے ایک پوری یوسی کو فعال کر سکتا ہے۔ وہ سارے ساتھی کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہماری یوسی میں کوئی فعال نظم نہیں، یقین جانیے ایک بندہ اگر وہ تبلیغی جماعت والوں کی تعلیم میں شریک ہو جائے، 4 دن جا رہا ہے جناب کبھی گشت میں شریک ہو جائے، کبھی مغرب کے بعد ایک یوسی کی مختلف مسجدیں ہیں ان کے مختلف ماحول میں شریک ہو جائے اور جہاں پر ان کی باتوں کو فالو کرے، یقین جانو ہماری زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں پر اگر ان کو تبلیغ آج پوری تبلیغ جو ہے نا فضائل پر مبنی ہے، ان کو فضائل سنائے جاتے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، جان بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں۔ آپ اگر اس یہی فضائل جو ایک ریاست کو قائم کرنے کے ہیں جہاں ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ کر بہا دیے جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے موسلادھار بارش کے اندر پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک آرڈیننس۔ ریاست جب ہاتھ میں آتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ رونا دھونا نہیں پڑتا، وہ ہم تو
جانو 70 سال پہلے سے جو دفاعی پوزیشن میں تھے آج بھی اسی میں ہیں. آج ہمیں اپنی اقدار اسلامی کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اور آئندہ جو حالات ہیں کسی خوش فہمی میں نہ رہیے. آئندہ جو آنے والے حالات ہیں وہ مشکل کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ نے اپنے کام کو کام نہ سمجھا. اگر میں نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا تو یقین جانو آنے والے حالات سے کسی خوش فہمی اور کسی خوش کن توقعات کو وابستہ نہ کیجیے. آپ کی مسجد وقف املاک ایکٹ کی وجہ سے، آپ کا مدرسہ وقف املاک ایکٹ کی وجہ سے خطرے میں. جناب آپ کی جو یہاں پر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو شکیں موجود ہیں، آج کیا کیا جا رہا ہے؟ جو اسلام اور ملک کے غدار ہیں ان کو ملک کے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. اور میں اور آپ ہم بے فکر بیٹھے ہیں کہ صاحب کسی طور پر ہم بس یوسی کی سطح پر ہم نے جنرل سیکرٹری اور امیر صاحب کا ایک نظم قائم کیا ہوا ہے. نہیں میرے دوست، آپ کو نکلنا ہوگا، جانا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا. اپنی ایک ایک مسجد کی سطح تک آپ پہنچیں. ایک یوسی میں 20 مسجدیں آپ کی. اور خاص طور پر آج کل جو ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے مختلف مراحل اور مختلف انداز میں قادیانیت کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یقین جانو ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کے جذبات آج بھی تازہ ہیں. ان کے اندر ان کو تازہ دم کرنا آپ کا کام. اور اس حوالے سے الحمدللہ یہ 7 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس آپ کے یادگار منارے پاکستان کے سائے میں ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنی یوسیز کو بھی فعال کریں، اپنی ایک ایک مسجد میں دعوت دینے کے لیے جائیں، ختم نبوت کانفرنس کی دعوت کو بہانہ بنائیں اور وہاں پر جا کر ہر مسجد کی سطح پر آپ کو یہ ضروری نہیں ہے پہلے دن ہی آپ کو پوری یوسی کی باڈی مل جائے. جناب قطرہ قطرہ گرتا ہے وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ پتھر کے اندر بھی وہ سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ ٹپک ٹپک کے ایک قطرہ اپنا اثر کرتا ہے. اور جب آپ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور لوگوں کے تک اپنی بات کو پہنچائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک کہ آپ کی بات اثر نہ کرے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کام اور اس گڑن اور طرف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دل خیزت بدل ریزت. جب کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو لازمی طور پر اثر کیا جائے. پہلے میں اس غم کو اپنا غم تو بناؤں. میرے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی تھی. اور پھر ہمارے بڑوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے اس نعرے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا تھا. آج میں 70 سال میں اس نعرے کو ترویج رواج نہیں دے سکا اور اس کی بنیاد پر اس ملک کے اندر ذرہ برابر کی قدم آگے نہیں بڑھا سکا. تو یہ میرے دوستو یقین جانو وہ آزادی تحریک آزادی کے شہداء بھی کل قیامت کے دن کہیں ہمارے گریبانوں کو پکڑ کر ہم سے مطالبہ نہ کریں. آج ضرورت اس سمجھ کی ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ ہماری ذمہ داری ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے ایک تو یہ کہ 7 ستمبر کی ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی مسجدوں میں آج سے آواز لگانا شروع کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے اسلاف بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ اطلاع نہیں کرتے ایک کام کر لیں پھر اس کے بعد دوسرا کام کر لیں. ہمیشہ کام ہوتا ہے ایسے ہے کہ ایک کام کر لیں اسی کے بیچ میں ایک دوسرا کام درج کر لیں. جی آج حضرت خانوی نور اللہ مرقدہ جنہوں نے 1400 تالیفات اسلامی کتابیں لکھی ہیں، فرمایا کرتے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ سب بیان القرآن لکھ رہا ہوں تو باقی کسی دوسرے ایجنڈے پر کام نہ کروں. فرمایا بیان القرآن لکھ رہا تھا اور اس کے دوران میں غربت مساحرت کے حوالے سے کوئی بات آئی تو ساتھ ہی ایک فقہی مقالہ اس کے حوالے سے وہ ساتھ ہی درج کر دیا، لکھ دیا. اور ادھر بیان القرآن مکمل ہوئی ہے، ساتھ غربت مساحرت کے حوالے سے ایک اور قیمتی فقہی کتاب اور فقہی ذخیرہ بھی تیار ہو گیا. اچھا بیان القرآن لکھ رہے ہیں، اسی کے دوران طلاق اور خلا کے مسائل آئے ہیں اور یہ حضرت خانوی نور اللہ مرقدہ ہوئے. بعد میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کام کیا ہے، لیکن وہ تنسیخ نکاح اور خلا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان القرآن کی تفسیر کے دوران لکھتے لکھتے اس پر بھی ایک رسالہ تیار ہو گیا.
ہمیشہ کام کی برکت تب ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو فارغ. دیکھیں آپ جو جی آج میڈیا پر اور اسی طرح جی اور طرح طرح کے ہم واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یقین جانیے کام تو کام سے ہوگا, آرام سے کام نہیں ہوگا. جس کے دل میں کیوں میرا وقت کیوں ضائع ہو رہا ہے, میں اپنے وقت کو قیمتی کیوں نہیں بنا سکتا. میرے دوست ہم 8 گھنٹے جاب کر کے آتے ہیں, دکان پہ کام کر کے آتے ہیں, جب 2 گھنٹے آرام کیا تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی آدھا گھنٹہ تو جماعت کو دو کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے قربان چلاؤں. جناب یقین جانیے آپ ایک کسی مسجد کے امام ہیں اور امام کے ساتھ خطیب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں. جی کئی عصر کے بعد سیر کے لیے نکلے ہیں, نماز کے بعد ملاقات ہوئی ہے, مصلی کے قریب بیٹھ گئے ہیں. جناب اپنے حالات حاضرہ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو اتنا بڑا ظلم ہے. جس شخص کو, جس طبقے کو علامہ اقبال جیسا زیر شخص کہہ رہا تھا یہ ملک کے بھی غدار ہیں, اسلام کے بھی غدار ہیں, آج ان کو قومی ہیرو قرار دینے کے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں. اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ ایسی ریاست پر اپنا غم, اپنا طرف, اپنی طرف پیش کرو. اور ساتھ ہی کہو آج اگر یقین جانو اگر ان چیزوں کا سدباب کرنا ہے تو ہمیں اپنی مذہبی قوت کو مضبوط کرنا ہوگا. جناب ایک بات تو آپ نے دل میں ڈال دی ہے, اگلے بارے میں اور بات, پھر وہ ملتے ملتے کہتے فرد ملتے ہیں کارواں بن جایا کرتا ہے. جی اشخاص ملتے ہیں معاشرہ تشکیل ہو جاتا ہے. اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کیجیے, اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیے, اپنی اندر دل کے اندر کڑن طلب پیدا کیجیے اور اپنا سیاسی تعلق ہر بات پر پتہ چلے کہ جناب وہ دوست جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے سارے نمازیوں کو پتہ چلے کہ ان کی وابستگی قائد جمعیت کے ساتھ ہے, ان کی وابستگی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے, ان کی وابستگی یا حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ, حضرت غلام غوث آزادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا ہیں. یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کی مسجد میں آپ کو جماعتی حوالے سے کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کا تعلق نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ وابستگی کمزور بنیادوں پر ہے, حقیقی بنیادوں پر. تو انشاءاللہ ہم اگر میں نے وہ نماز کا جو ہے یہ مختصر سی باتیں ہیں جو عرض کی ہیں, اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے. ایک تو 7 ستمبر کی ختم نبوت کی کانفرنس